अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ओह माय गॉड, ये तो कहना भी बहुत अजीब लग रहा है। कितना अर्सा हो गया है मैंने व्लॉगिंग नहीं की, तो आज तकरीबन 1.5 माह के बाद मैंने सोचा कोई ना कोई वीडियो तो लगानी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं डीएम कर रहे हैं कि क्यों नहीं वीडियो लगा रही, मैसेजेस कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि नहीं भाई, आज तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो चलिए आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं और मैं आपको लेके चलती हूँ साथ घुमाने। तो आज जो है फाइनली अजीम ने थोड़ा सा टाइम निकाला है अपनी फैमिली के लिए और हम यहाँ पे आए हैं। तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव है ये। जो है एक मार्केट सी है, आउटडोर भी है और इनडोर भी है। बहुत बड़ी मार्केट है और इसमें यहाँ पे जो है सब कुछ मिलता है। कह लें कि बाज़ार जैसा है। इसका नाम भी है बेफरवाइक द बाज़ार। तो यहाँ पे हम आए हैं शॉपिंग करने, और किस चीज़ की शॉपिंग करने आए हैं तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। आप लोग व्लॉग देखते रहिएगा। तो सबसे पहले जो है ये बात बतानी ज़रूरी है कि मैंने क्यों नहीं इतना सा व्लॉग लगाया। सच बात ये है कि बस बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है व्लॉगिंग करने का। और काफ़ी सारे व्लॉग जो हैं 2-3 मैंने बना के रखे हुए भी हैं, लेकिन एडिटिंग करने का टाइम जो है बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। आप लोगों को पता है कि एक वीडियो एडिट करने के लिए मुझे तकरीबन 6 से 8 घंटे चाहिए होते हैं, और इतना ज़्यादा टाइम जो है मेरे पास आजकल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट के काम भी काफ़ी बढ़ गया है और अजीम के अपने ऑफिस के काम भी होते हैं। तो वो तो घर पे बिल्कुल भी नहीं होते, सुबह जाते हैं और रात को बहुत लेट वापस आते हैं। तो बस बाहर के काम भी, घर के काम भी और सब कुछ है, अब समझ लें कि मैं खुद ही कर रही हूँ। इसीलिए जो है बहुत मुश्किल हो गया है सब कुछ मैनेज करना। एक्चुअली मैं तो यही सोच रही थी कि शायद यूट्यूब क्विट ही कर दूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था, तो फिर मोटिवेशन मिल ही जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज आगे और इस बारे में बात नहीं करते, बोरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम पहुँच चुके हैं। सबसे पहले जो है हम लोगों का, चलिए बच्चों को जो है इस राइड पे बिठा देते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं इतनी देर गाड़ी में बोर हो गए थे। तो हम लोगों का उन्हें तो जो मनाना बनता ही है। ये सामने जो है, ये जो है बहुत ही बड़ा फूड हॉल है। यहाँ पर काफ़ी सारे हॉल हैं। किसी हॉल में जो है कपड़े मिलते हैं, किसी में समझ लें फर्नीचर्स हैं, और फूड हॉल में ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स हैं, और एक हॉल है जहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, और बस काफ़ी ज़्यादा हैं। और बाहर भी जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा जो है खाने के छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बच्चों को जो है हम लोगों ने सबसे पहले पहुँचते ही, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, उन्हें हम लोगों ने चिप्स लेके दिए और साथ ही वाफल्स ले लिए। और बच्चे खाते खाते जो है हम थोड़ी बाहर सैर की, और फिर राइड पे बिठा के तो हमने कहा चलिए अब हम अंदर चलते हैं। तो जैसे ही अंदर पहुंचे थे, यहाँ पे तो इतने खूबसूरत ड्रेसेस लगे हुए थे, तो मैं उन्हें देख कर ही मैं सोच रही थी कि ये तो मैंने व्लॉग ज़रूर करना है, कितने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं। लेकिन हमारे पहनने वाले नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बस अजीम आगे आगे थी और बच्चों के साथ, और मैं पीछे पीछे जो है व्लॉग कर रही थी। और ये जो है सारा जो है मार्केट इन लोगों ने यहाँ पे नई बनाई है, जो हॉल्स हैं। और क्योंकि पिछली दफ़ा जब हम यहाँ पर आए थे तो आई थिंक 2-2.5 साल पहले ही आए थे, तो काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पे आए हुए। तो अगर आप पुराने हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है सब कुछ। यहाँ के जो है फर्श नए लगे हैं, पूरी आई थिंक बिल्डिंग ही लोगों ने नई यहाँ पे बनाई है। और जो है फानूस लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग है, और ये जो फाउंटेन बनाया है सब कुछ जो है बहुत ही प्रॉपर डिटेलिंग जो है यहाँ की बहुत खूबसूरत है। और शॉप्स भी जो है उनमें बहुत ही प्यारे प्यारे डिटेल्स हैं, जो लाइटिंग लगी हुई हैं, फर्श लगे हुए हैं, जो कलर थीम है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही थी सब कुछ। और ये जो है लाइट जो है ये बहुत बड़ी थी, लेकिन कैमरा कैप्चर नहीं सही कर रहा था, और बहुत प्यारी थी। साथ में हम यहाँ पे इससे गुजरे एक रेस्टोरेंट से, तो ये मुझे बिल्कुल पाकिस्तानी टाइप का लगा, जो नॉर्दर्न एरियाज में होता है। मैंने कहीं भी चले फिल्म कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे देखें पाकिस्तान में लंडा बाजार सा लगा होता है बाहर, बिल्कुल ही वैसा ही लग रहा है। और हमाद को जो है साइकिल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी, लेकिन ये जो है इतनी स्टर्डी नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी, तो हम लोगों ने उससे फिर नहीं लेके दी। और जोया ने तो है यहाँ से कुछ चूज़ किया है, तो वो ख़रीदेगी। और बाद में जो है हम लोगों ने बच्चों को उनकी बर्थडेज के लिए दोनों को, हमाद को जोया को, एक एक बाइक लेके दी हैं, लेकिन यहाँ से नहीं खरीदी। और यहाँ पे देखें देसी कपड़े भी मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी ओल्ड फैशन देसी कपड़े होते हैं। यहाँ पर जो है सुरनामी लोग रहते हैं जो सूरीनाम से हैं, और वो जो है
ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن جو ہم پاکستانی جو ہیں ہم لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ نیوز فیشن کے کپڑے ہوں جو فیشن میں ہوں. تو ہمارے لیے جو ہے یہ کافی اولڈ فیشن ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے سرنام سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کافی پہن لیتے ہیں. تو اب ہم آگے ہیں ٹوائے شاپس میں، کیونکہ بچے کہتے ہیں کہ ٹوائز لینے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب بچے ساتھ ہوں تو انسان اپنی شاپنگ تو کرتا ہی نہیں ہے، بچوں کو ہی دیکھتا رہتا ہے. تو یہ بہت ہی بڑی جو ہے ایک ٹوائز کی دکان ہے، یہاں سے زمین سے لے کے چھت تک جو ہے ٹوائز ہی ٹوائز تھے. تو یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا جو چیز ہم لینے آئے تھے ایکچولی جس کے لیے، وہ ہمیں یہاں پہ نظر تو آئی لیکن ہم لوگوں نے بائی نہیں کی، کیونکہ ہم نے کہا چلیں تھوڑا سا آگے گھوم پھر کر دیکھ لیتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کیا، ہمیں چاہیے ٹرالیز جس میں ہم لوگ جانا ہے، سامان ڈالنا ہے، کیونکہ ہم جا رہے ہیں ہالیڈیز پہ اور ہمارے پاس جو ہے ٹرالیز بہت ہی کم ہے، یا تو زیادہ چھوٹی ہیں اور پرانی ہو چکی ہیں. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کوئی مضبوط سی لے لیں تاکہ جو ہے ہالیڈیز میں صحیح چل جائیں. تو جو کھلونوں والی دکان تھی وہاں سے ہم نے پتہ کیا کہ اور کہاں پر ہوں گی دکانیں، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ ہال 5 میں چلے جائیں، وہاں پر شاید جو آپ کو ٹرالیز وغیرہ اور زیادہ مل جائیں. تو اسی لیے ہم لوگ یہاں پر آ گئے، اور جب یہاں پر آ کے دیکھا تو یہاں پر بھی ورائٹی بہت ہی کم تھی اور اتنی مضبوط بھی نہیں تھے. تو جیسے ہی ہم اندر آئے عظیم نے کہا یہ لیں پڑی مل گئی. تو میں نے فٹافٹ سے کیمرہ مارا تو یہ تو میک اپ بیگس تھے. تو یہاں پر جو ہے عظیم لے رہے ہیں اپنی گاڑی کے لیے کوئی گیجٹ آئی تھنک کچھ ہے، تو وہ ہم لوگوں نے یہاں سے لیے. اور یہاں پہ بھی کافی سارے جو ہیں کھانوں کے اسٹال تھے، دکانیں تھیں. تو پھر جو ہے ہم لوگوں نے سوچا کہ کافی دیر ہو گئے گھوم کے، ٹرالیز تو مل نہیں رہی، تو اب جو ہے فٹافٹ ہم لوگ کھانا کھا لیں. تو یہ جو ہے بڑا فوڈ ہال ہے اندر سے، اور کرونا کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے کافی سارے جو ہے بیچ میں ٹیبل وغیرہ کرسیاں کم کر دیے ہیں. یہاں پہ افغانی فوڈ ملتا ہے، انڈین، پاکستانی اور ترکی وغیرہ فوڈ ملتا ہے، عربی فوڈ بھی مل جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ جو اندر ہے ڈائننگ ریسٹورنٹ ہے، اس کے اندر اپنی خود جگہ تھی بیٹھنے کے لیے، ہم نے کہا وہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ افغانی ریسٹورنٹ تھا اور مجھے تو بالکل پاکستان کی طرح لگا، کیونکہ جو بندہ جو باہر کھڑا ہوا تھا اس نے پاکستانی کپڑے پہنے ہوئے تھے، شلوار قمیض اور واسکٹ، اور سب کو ویلکم کر رہا تھا، ٹیبل پہ لے کے جا رہا تھا. تو یہ تھا یہاں کا مینیو، بالکل افغانی کھانا تھا. تو عظیم جو ہے مینیو دیکھ کے اپنا جو ہے ڈش مجھے بتا کے چلے گئے تھے. میں اور بچے جو ہیں بھی بیٹھے ڈیسائیڈ کرے تھے کہ ہم لوگوں نے کیا کھانا ہے. تو عظیم جو ہے لینے گئے ہیں وہ ٹرالیز جو ہم لوگ پہلے جو ہے ٹوائے شاپ میں دیکھ کے آئے ہیں. انہوں نے کہا جب تک کھانا آرڈر کرو گی، کھانا آئے گا، تب تک جو ہے میں جا کے جو ہے فٹافٹ سے وہ ٹرالیز لے آتی ہوں. تو میں نے لیا تھا چپلی کباب اور افغانی نان. زویا نے لی تھی باربیکیو بوٹیاں اور ساتھ فرینچ فرائز. نسا نے لیا تھا کابلی پلاؤ اور کوفتہ مینیو تھا یہ افغانی، بہت ہی یمی تھا یہ. اور عظیم نے جو ہے لیا تھا افغانی پلاؤ اور سیخ کباب. تو بس کھانا آ چکا تھا اور ہم لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. کھانا آنے میں اتنی دیر نہیں لگی جتنی جو ہے کھانا ان لوگوں نے آرڈر لینے میں بہت دیر لگا دی. لیکن الحمدللہ فٹافٹ کھا کے تو وہاں سے نکل آئے، کیونکہ عظیم کی ایک اپوائنٹمنٹ تھی اور ہم لوگوں نے وہاں پہ جانا تھا. اور جو پیچھے ہے ڈگی میں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ والی جو ٹرالی سیٹ ہم لوگوں نے خریدا ہے. ایک بڑی ٹرالی ہے، اس کے اندر ایک اور ہے میڈیم، اور اس کے اندر ایک اور ہے اسمال. اور یہاں پر میں بیبی آہت کو ریکارڈ کرتی کیونکہ بہت ہی پیارے پیارے گانے گا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے کیمرہ آن کیا اس نے گانا جو ہے بند ہی کر دیا. تو یہاں پر جو ہے ہم ایئرپورٹ کے ساتھ سے گزر رہے ہیں، تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا یہ بھی نظارہ آپ لوگوں کو دکھا دوں. اس وقت اب ہم ہائی وے پہ آ چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں واپس اپنے گھر. تو پتہ نہیں ہائی وے پہ جو ساتھ ہریالی ہوتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو بس دیکھ کے جو ہے دل خوش ہو جاتا ہے. بچوں کو بھی جہاز وغیرہ اور جانور جو ہیں دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے. تو ایک بات آپ لوگوں کو بتانا بھول ہی گئی کہ میں نے سب سے پہلے جو ہے عید کے بعد جو ولاگ بنانا کیوں بند کیا. سب سے بڑی وجہ وہ تھی کیونکہ عید کے جو ہے تیسرے چوتھے دن میں بہت سخت بیمار ہو گئی، اور رات کے وقت تو بالکل ہی میری طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی. تو میں نے کہا یہ تو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو ہو نہ ہو یہ کرونا ہی ہے. تو پھر جو ہے نیکسٹ ڈے جا کے میں نے چیک کروایا تو واقعی مجھے کرونا ہو گیا تھا. تو الحمدللہ جو ہے بچے اور عظیم بچے رہے تھے، اور میں اور میری مدر ان لا ہم دونوں کو کرونا ہوا ہے. مجھے تو بہت سخت ہوا تھا. میری مدر ان لا کو شکر الحمدللہ جو ہے ایک ویکسین لگ چکی تھی، تو
انہیں بھی کافی تکلیف رہی، لیکن اتنی نہیں، اگر ان کو ویکسین نہ لگتی تو ان کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی کیونکہ انہیں کافی ساری بیماریاں تھیں اور بھی، لیکن الحمدللہ ان کو جو ویکسین لگ چکی تھی اس نے جو ہے بہت زیادہ ہیلپ کی۔ میں جو ہوں تقریباً 12 دن بہت بیمار رہی، اٹھ نہیں پائی، لیکن الحمدللہ اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ ریکور ہوئی ہوں، اور ریکوری میں بھی کافی ٹائم لگا ہے، کیونکہ جو ہے جسم اتنا ویک ہو چکا تھا، کیونکہ کرونا میں کھانا پینے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا بالکل، تو جسم اتنا ویک ہو گیا تھا کہ بالکل بھی جو ہے کچھ ہوا نہیں جاتا تھا، دن میں کام نہیں کر، ٹانگیں وغیرہ ہاتھ کانپنے لگ جاتے تھے، صرف ناشتہ بنانے کے بعد میں پھر جا کے لیٹ جاتی تھی۔ تو 4 ہفتے تو ایسے ہی گزر گئے، اور اس کے بعد جو ہے سب کچھ جو کام رہ چکا تھا 4 ہفتوں میں وہ جو ہے کرتے کرتے بس اتنی دیر لگی کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ کافی عرصہ ہو گیا ولاگ بھی لگائے ہوئے۔ تو میں معافی چاہتی ہوں، پلیز آئی ایم سو سوری، کہ لیکن کبھی کبھی زندگی میں ایسے چیزیں ہو جاتی ہیں جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تو بس یہی ہوا ہمارے ساتھ بھی۔ تو یہ جو ہے ٹوائز میں آپ کو بچوں کو دکھا رہے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا لیا، گاڑیاں، جہاز، اور یہ نسا نے لیا تھا ایک چاکلیٹ فاؤنٹین۔ بہت ساری چیزیں ہم لوگ وہاں سے لے کر آئے تھے، اور یہ جو ہے عظیم نے لیا تھا اسمارٹ سینسور کار وائرلیس چارجر ہے یہ، اور ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے فین لیے ہیں، کیونکہ جہاں پر ہم ہالیڈیز میں جا رہے ہیں وہاں پہ گرمی ہوگی، تو نسا نے کہا ماما میں یہ پلیز خرید سکتی ہوں، تو میں نے کہا چلیں لے لیں، تو پھر زویا پیچھے کیسے رہ سکتی تھی، زویا نے بھی ایک لیا، اور کینڈیز وغیرہ لی بچوں نے۔ تو بس ایسے ہی دن گزر گیا، اور یہ جو ہے پیارا سا بوکے میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں، یہ جو ہے ہماری ویڈنگ اینیورسری گزری ہے 26 جون کو، تو یہ جو ہے میرے ہسبینڈ عظیم نے لے کے آئے تھے میرے لیے۔ بہت پیارے لگتے ہیں مجھے پھول، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف پھول دے دیں تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی۔ تو یہ جو ہے میں نے کہا چل یہ بھی آپ کو ساتھ دکھا دیتی ہوں، اور ہاں یہ جو ہے ہم بکلاوا لے کر آئے تھے، اور ترکش ڈیلائٹ جو ہے مٹھائی وغیرہ لے کے آئے تھے ہم لوگ، یہ بھی بازار سے لے کے آئے تھے جہاں پر ہم لوگ گئے تھے، تو یہ بھی بہت یمی تھا۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے اس مٹھائی والی دکان والے نے ہم لوگ کو چھوٹا سا گفٹ بھی دیا ہے، تو مجھے بہت ہی کیوٹ لگا، میں نے کہا کتنا پیارا ہے، مجھے پتا ہوتا تو میں 6 اور لے لیتی۔ یہ جو ہے ایک سوان ہے، اس کے اندر 6 چمچ ہیں چائے والے، تو مجھے بہت کیوٹ لگا ماشاءاللہ، اور گولڈن تو ایسے ہی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کلر، تو مجھے بہت پسند آیا۔ اور یہ جو ہے زویا نے لیا ہے گیم، ہم بیٹھ کے بھی یہاں پہ ہم کھیلنے لگے تھے، تو میں نے کہا زویا ٹھہرے میں اپنے ویورز کو بھی دکھا دوں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا لیا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا چھوٹا سا ولاگ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور پھر ہم لوگ ملیں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔ تھینک یو حماد۔